سسٹس کینڈنسس، یہ بھی بہت ہی مفید، بہت گہری دوا ہے، کیلکیریا سے ملتی ہے بہت ساری باتوں میں. تو سسٹس کینڈنسس یہ اینٹی سورک دوا ہے. اینٹی سورک کیا ہوتی ہے مسلم؟ تم سورہ کو شورہ تو نہیں پڑھتے خیر ایک ان کی بڑی دیر کے بعد آئیے بیچاری کی. ہاں بتاؤ، تم بتاؤ. جلدی امراض کی جلدی امراض، ٹھیک ہے. سورائسس سے سورا نکلا ہے. جن کو جلدی امراض کا مادہ مغلوب کر چکا ہو وہ ان کو سورک مریض کہتے ہیں. اور جلدی امراض کا مادہ اگر کسی کو مغلوب کرے تو اس میں میوکس ممبرین بھی ضرور متاثر ہوتی ہیں. اور جلدی امراض بسا اوقات گلینڈز پر بھی حملہ کرتی ہیں. لیکن نمایاں پہچان سورک کی یہ ہے کہ وہ سرفیسز پر بیماری کو اثر دکھاتی ہے. اور سرفیسز میں اوپر جلد سب سے باہر نمایاں، اور پھر اندرونی سرفیسز میں گردے کی جھلی، لنگز کی جھلی، انتڑیوں کی جھلی، معدے کی جھلی، یوٹرس کی جھلی، یہ ساری سورک بیماریاں کہلاتی ہیں. اور آپس میں ان کا عدلنا بدلنا یہ عام بات ہے. اور جب سورا کو دبا دیا جائے تو خطرناک علامت پھر یہ ہے کہ یہ گلینڈز میں اترتی ہے. اور گلینڈز کے اندر بھی میمبرینز ہوتی ہیں جس میں سیکریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ان پر یہ اثر ڈال دیتی ہے. اور وہ پھر زیادہ خطرناک ہے، اس کو نکال کر باہر کرنا پڑتا ہے. تو اینٹی سورک دواؤں میں سسٹس بھی ایک بڑی اہم چوٹی کی دوا ہے. یہ مائلڈ ہے اس کے مقابل پر، کیلکیریا کے مقابل پر، لیکن بعض چیزوں میں کیلکیریا سے بہت بہتر کام کرتی ہے. اس لیے اس کو غور سے آپ کو سننا چاہیے یا پڑھنا چاہیے. گلینڈز کا میں نے بتایا نا سورا کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں عموماً گلینڈز پر اثر ملتا ہے سسٹس میں. یعنی سورا اندر اتر چکا ہو تو سسٹس اس میں زیادہ مفید ہے. اچھا، اب اس میں انتڑیوں کا میں نے کہا تھا نا، انتڑیوں کے اندر بھی اثر ہے. اکثر سسٹس میں جلد میں بھی علامتیں ہوتی ہیں، مگر زیادہ اندر اتر جاتی ہے جو بیماری، جو سورا، اس میں سسٹس کام آتی ہے. اگر کسی کو کرونک ڈائریا ہو، حال ہی نہ ہو رہا ہو کسی طرح، اور ساتھ گلینڈز بھی سوجے ہوں تو سسٹس دوا ہے. کتنا کرونک ڈائریا ہو اس میں یہ بہت نمایاں کام کرتی ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ ساتھ گلینڈز کی انوالومنٹ بھی نظر آئے. پرانے نزلوں میں بھی وہاں بھی وہی بات ہے کہ جلد کی مرض دب کے اندر چلی گئی، کسی بھی قسم میں پہ حملہ کر دیا، وہاں جا کے بیٹھ رہی. تو کرونک نزلے جو جن میں سسٹس کی اگر باقی کچھ ملتی جلتی علامتیں دوسری دکھائی دیں تو کرونک نزلے میں اگر سسٹس کی ضرورت ہے تو پھر دوسری دوائیں ٹھیک نہیں کرتی ہیں اس کو. سسٹس نے بعض جگہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ بعض کرونک ڈائریاز کے اوپر، اس کا پہچاننا ضروری ہے. اس لیے اس کو میں بہت امپورٹنس دیتا ہوں کہ عموماً ڈاکٹر چند چٹکلے استعمال کر لیتے ہیں سسٹس کے، حالانکہ یہ زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی دوا ہے. نمایاں باتیں وہی ہیں کہ جلد کی بیماری جو عموماً جلد سے نیچے اندر اتر کے میوکس میمبرینز پر جا چکی ہو اور اس کے ساتھ گلینڈز کی انوالومنٹ بھی دکھائی دے، یہ سسٹس کی ٹپیکل علامتیں ہیں. کچھ اور ہیں جو آگے جا کے بتاؤں گا تو پھر عمومی تصویر بن جائے گی. جو کانسٹیٹیوشن بتاتے ہیں وہ عموماً فلیبی اور پیلڈ، زرد رو، اور اسی طرح جو سانس چڑھنا جلدی، اوپر چڑھے تو سانس چڑھ جائے، چینیاں چڑھے تو آؤٹ آف بریتھ ہو جائے. اس کی جو جلدی بیماریاں ہیں ان میں ایک علامت ہے جس کا اسی بات سے تعلق ہے جو میں نے آپ سے کے سامنے رکھی ہے کہ اصل میں جلد سے جو خارشی مادے ہیں وہ اتر کر اندر چلے گئے ہیں. یہ سسٹس کا نمایاں نشان ہے.
اس لیے اس کی جو خارش ہے اس کو ڈاکٹر بیان کرتے ہیں اور عموماً ریلیٹ نہیں کرتے اس بات سے. وہ کہتے ہیں ٹنگلنگ ہو رہی ہے, کبھی مکھی پھر گئی ہے, کبھی یہاں کچھ ہو گیا, اور چاروں طرف سے عجیب سی حالت ہے, بے چینی بھی ہے لیکن ایرپشن کے کوئی نشان نہیں ہے. یہ سسٹس کی علامت ہے. لیکن جب ایسا مریض خارش کرتا ہے تو پھر وہ سسٹس کی جو دبی ہوئی بیماری کی علامتیں وہ باہر آنے شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر ایسا بچہ بسا اوقات میں نے دیکھا سسٹس کا مریض ہے جو یوں ہاتھ مارتا رہتا ہے, پھر آخر چھیل چھیل کے وہ خون و خون ہو جاتا ہے, پھر وہاں پیپ بھی بنی شروع ہو جاتی ہے, چھالے بھی ابھر آتے ہیں. تو دراصل اوریجنل کیس سسٹس ہی کا تھا جو دبا ہوا تھا, اس لیے بچانا نہیں جا رہا تھا. اور اس کی یہی علامت ہے کہ وہ جلد میں بے چینی ہر طرف ہے, کرالنگ ہے, کیڑیاں چل رہی ہیں, کہیں چبھن اچانک ہوتی ہے, اور مریض ایسے ہاتھ مارتا رہتا ہے. کہ بچے میں دیکھیں بس یوں کر دیا, یوں ہاتھ مار دیا. وہ یہ ٹپیکل کیس ہے سسٹس کا. اور سسٹس دیں گے تو دو طرح سے اثر ظاہر ہوتا ہے. یا تو وہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور ریئیکشن نہیں ہوتا, لیکن کچھ عرصہ بعد میں دینی چاہیے. پھر سسٹس مائلڈ ہے نسبتاً, لیکن لمبے علاج کا تقاضا کرتی ہے. ایسی بیماریاں جو اندر جا چکی ہوں وہ آن فان ٹھیک نہیں ہوا کرتی. اس لیے ایسے مریض کو آف اینڈ آن, یعنی کبھی سسٹس دی اور کبھی نہ دی, مگر لمبے عرصے تک سسٹس پر رکھنا چاہیے. اور وقتی طور پر آرام آ جائے گا. بعض دفعہ ابھار دیتی ہے مرض کو. سسٹس دیں تو بہت نمایاں ریئیکشن جلد پر پیدا ہو جائے گا, اس کی ساری شکلیں جو اصل بیماری کی ہیں وہ باہر آ جائیں گی. ایسی صورت میں اگر جلد پر رکھ کر علاج کیا جائے پھر لمبے علاج کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب بیماری اندر سے جو بھی باہر آنی تھی آ گئی ہے, وہاں جب ٹھیک ہوگی تو اندر سے بھی پھر ٹھیک ہو چکی ہے. تو یہ عموماً جلدی امراض کے علاج میں ایک رہنما اصول ہے. لیکن سسٹس کے تعلق میں خصوصیت سے بتانا ضروری ہے, کیونکہ جو کتابیں ہیں وہ آپ کو صرف یہ بتاتی ہیں کہ ہلکی سی خارش بغیر جلد کے اوپر ظاہر ہوئے, لیکن اس کی فلسفی, اس کی وجہ نہیں بتاتی. اس کی وجہ سے پھر صحیح کیس ٹیکنگ نہیں ہو سکتی. تو سسٹس بہت اچھی دوا ہے, چوٹی کی دواؤں میں سے ہے, مگر اس کے استعمال کے لیے اس کا سلیقہ آنا چاہیے. اتنی گہری ہے اپنے اثر میں یہ بعض صورتوں میں کہ اچھے اوتھینٹک ڈاکٹر جن کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ چہرے کے لیوپس میں جو قریباً لا علاج مرض سمجھا جاتا ہے, سسٹس اکیلی کافی ثابت ہوئی ہے. نچلے ہونٹ کے کینسر میں اوپرلے کی وجہ پتہ نہیں آئی کیوں ذکر نہیں, لیکن نچلے ہونٹ کا ذکر ملتا ہے. اس کے کینسر میں سسٹس اکیلی کافی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ دوا بہت گہرے اثر والی ہے, اس کو معمولی سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.